وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور جوانی انسان کی پوری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے. اس سے پہلے بچپن جس کا بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے جس میں انسان بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتا. دل چاہتا ہے لیکن صحت ساتھ نہیں ہوتی، طاقت اور قوت باقی نہیں رہی. جوانی میں حوصلے بھی بلند ہوتے، طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی خوب ہوتی. ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کا پیغام لے کر آنے والا اور ایک ظالم حکمراں کے ظلم اور سرکشی کو مٹانے والا ایک 17 سالہ نوجوان تھا، محمد ابن قاسم. وہ عمر جس میں ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ہوتی. عربی شاعر نے کہا ساس الرجال لسبع عشرة حجة وقراءه عنكاك في اشغال. 17 سال کی عمر میں اس نے پوری قوم کی قیادت کی، پوری فوج کی قیادت کی، جبکہ اس عمر کے دوسرے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے. جوانی اگر پاکیزہ ہو، یہ بات ذہن میں رہے کہ شیطان کا نشانہ سب سے زیادہ نوجوان ہوتا ہے. وہ بچپن سے ہی اپنی محنت شروع کر دیتا ہے اور جوانوں کا یہ خیال ہے کہ جب اور بڑے ہو جائیں گے تو نیک بن جائیں گے. یہ زہر ہے. ابھی بننا ہے تو نیک بنو، ورنہ خطرہ ہی کی زندگی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی بڑے مواقع عطا فرماتا ہے، اور جس کی جوانی گناہوں سے آلودہ ہو گئی عموماً اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. شیطان کا نشانہ بھی نوجوان ہوتے ہیں
انبیاء کرام علیہ السلام نے خاص نوجوانوں پر توجہ دی. جب صحابہ کرام کا نام سنتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے ہمارے دلوں میں صحابہ کی اتنی عظمت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں 60-70 سال کی تصویریں آتی ہیں. وہ تو سب سفید گاڑی والے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, بس ہاتھوں میں ان کے تصویر ہوگی. صحابہ کرام کی اکثریت 17 سے 23 سال کے نوجوانوں کی. طے کر لیں ہمارے بچے آج صحابہ جیسا کردار بنانے کا عزم لے کر نکلیں گے اللہ کے راستے. کوئی ایک ہی بگڑی ہوئی زندگی کے ساتھ واپس نہیں جائے گا. کوئی ایک ہی گناہوں کو چھوڑے بغیر, توبہ کیے بغیر اللہ کے گھر سے قدم باہر نہیں نکالے. رسمی بیان کرنا مجھے نہیں آتا, اور جہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں صرف بیان ہوگا, صرف باتیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا, اللہ کا فضل ہے میں وہاں سے معذرت کر کے اپنے کو بچا لیتا ہوں. ہرگز نہیں جاتا ہوں, زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ بیان جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے وہ وقت کو ضائع کرنا ہے. کوئی اپنے پیسے ضائع کرتا ہے, وقت پیسے سے زیادہ ملتی ہے. اور بتائی کہ علم حامی کی میں بات شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے وعدہ لوگا, ابھی طے کرو, ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ انشاءاللہ آج سے زندگی بدلنی ہے, پاکیزہ جوانی گزارنی ہے انشاءاللہ. بدلیں گے سمجھے کب بات ہوا. آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, میں ابھی وہاں کی دعوانا پڑتا ہوں چڑھائے وہ ضرورت نہیں. میں کئی مرتبہ نوجوانوں سے گفتگو کر چکا ہوں, اور اب دل چاہتا ہے کہ بدلے ہوئے نوجوان نظر آئے. اللہ کے واسطے چھوڑو گناہوں کو, بدلو اپنی زندگی کو, ورنہ سب کچھ لڑ جائے گا, کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا. ایک پاکیزہ سیرت نوجوان تھا, ایک جس نے اپنی پاکیزگی کو بچانے کے لیے جیل جانا خود پسند کیا تھا. نام بتانے کی ضرورت ہے. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اللہ یہ بڑے بڑے گھرانوں کی با اثر, با اقتدار اور دولت مند گھرانوں کی عورتیں سب مل کر مجھے جس گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اور جس کے نہ کرنے پر مجھے جیل کی دھمکی دی جا رہی ہے, اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں اپنے کچھ گناہ سے کیسے بچاؤں. میری درخواست یہ ہے آپ مجھے جیل ہی بھجوا دیجیے تاکہ میں وہاں جا کر اپنے آپ کو, اپنی جوانی کو بچا سکوں. دعا مانگ کر گئے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کے. لیکن ایک نوجوان کی اس پاکیزہ جوانی نے پورے ملک میں انقلاب کرا. اتنے جوانوں کی جوانیاں پاکیزہ ہو جائیں تو کیا کانپور میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا؟ کیا کانپور ایک چھوٹے سے شہر, چھوٹے سے حصے جائبوں میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شرط ہے سچی توبہ, اور پھر کسی سے جوڑنا یہ دھوکہ ہے کہ بس بات سن لو, بیان سن لو, اس کے بعد جو چاہو کرو. شیطان نے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے, اچک لے جائے گا تو اچک رہا ہے. کسی سے جوڑنا, کسی کے زیر نگرانی رہنا, کسی کو اپنے حالات بتلانا اور اس کے مشورے کے مطابق عمل کرنا, کر کے دیکھو
پاکیزہ زندگی کسے نہیں پسند؟ آج تک کسی نے کہا یہ سورج ہمارا نہیں ہے، یہ مشرق کی طرف سے نکلا ہے، یہ آسٹریلیا والوں کا ہے، یہ فیجی والوں کا ہے، یہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے ہو کر کے آیا ہے، کہیں اس نے کلمہ نہ پڑھ لیا ہو، ہمیں نہیں چاہیے اس کی روشنی، اس کا ڈر نہیں ہے کہ وہ انڈونیشیا ملیشیا سے ہو کر کے آیا ہے، کیونکہ اس کا ڈر نہیں ہے کہ وہاں اس نے چلتے سے کلمہ نہ پڑھ لیا ہو۔ کوئی انکار کرتا ہے؟ مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے، مغرب والوں نے کہا ہندوستان پاکستان کے اوپر سے ہو کر کے آ رہا ہے، غریب ملکوں سے آ رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ کبھی یورپ والوں نے کہا، کبھی امریکہ والوں نے کہا، روشنی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، اور پاکیزہ سیرت روشنی سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی ابن نبی اور اوپر تک خود اللہ کے نبی، ان کے والد حضرت یعقوب اللہ کے نبی، ان کے والد حضرت اسحاق اللہ کے نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم اللہ کے نبی۔ جیل میں جب قیدیوں نے آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا یہ کام کیا ہے، کھانا ہی تو کھانا ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے، ہمیں پکانا تو ہے نہیں، تو جب تک کھانا نہیں آتا بیٹھو میرے پاس، پر میری بات سنا، بتا دیں گے تمہارے کھانا نہیں کھانے کا، بیٹھے ہو لوگ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، اتنے بڑے جیل میں تم آپ کی تعبیر سے مجھ سے ہی پوچھنے آئے، تمہیں پتہ ہے کہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے، معلوم ہے کیوں دیا ہے؟ یہ علم اللہ نے اس لیے دیا ہے مجھے کہ میں جہالت کے کام نہیں کرتا، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، پورا ملک یہ کرتا تھا، ایک حضرت یوسف اکیلے تھے جو اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سمجھایا نصیحت کی، وہ بیچارے غرض مند تھے، جو میں بیٹھ کر سنتا تھا، انہوں نے بڑی حقیقت سے سنا اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ شرک کے اس ماحول میں جب ملک کو سنبھالنے کا وقت آیا، کون سنبھالے گا ڈوبتے ہوئے مصر کو؟ سوکھا پڑنے والا ہے 7 سال تک، 7 سال کی پیداوار کو 14 سال چلانا ہے۔ جب بادشاہ کے خواب کی یہ تعبیر بتلائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ گھبرا دیا، اسے پتا تھا ہمارے کیبنٹ کے جتنے بھی برا ہیں ان کا بس چلے تو وہ 7 سال کی پیداوار کو اکیلے ہضم کر جائیں اور ٹکا بھی لیں۔ کیا اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال مصر سے کچھ بدلی ہوئی؟ کسی بھی ایک کا اگر بس کرے تو پورے ملک کو بلی کر دیں، اسی کی کوشش ہو رہی ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا، کیسے بچے گا ملک اور کیسے بچے گی میری حکومت؟ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ میرے مشیر خاص بن جائیں گے، آپ مجھے بتلائیں کہ مجھے یہ انتظام کیسے کرنا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا یہ ساری باتیں بعد میں آئیں، میرے اوپر انتظام لگائے گئے،
اگر وہ الزام باقی رہتا ہے تو میرا دامن داغدار ہے. پہلے میرے کیس کی تحقیق کی ہے. اب جب تحقیق کی گئی، جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی، انہوں نے بھرے دربار میں اعتراف کیا کہ یوسف پاک دامن ہے. ایسے بننا ہے انشاءاللہ ہمارے ہر نوجوان کو پورا محلہ پورا شہر اعتراف کریں گے پاک دامن ہے. جنہیں ہم نے اس کو گناہوں کی دعوت دے کر دیکھا ہے، یہ کبھی نہیں متوجہ ہوا گناہوں کا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کیس جب صاف ہو گیا تو حضرت یوسف نے فرمایا بادشاہ سے کہ میں نے ان عورتوں کو دربار میں اس لیے نہیں بلوایا تھا کہ میں ان سے اپنا انتقام لوں اور ان کو ذلیل کروں. میں نے اس لیے بلوایا تھا کہ آپ کے پاس غلط اطلاع پہنچائی گئی تھی، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ٹھیک ہے یوسف سے گناہ ہو گیا تھا لیکن آدمی کام کا ہے. جیسے آج کل سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ آدمی ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کریں اس سے ووٹ کی ضرورت دیکھتے رکھنا ہے، یہی ہوتا ہے. تو کہیں آپ کو یہ خیال نہ ہے کہ بھائی اس کام کا ہے اس لیے میں برداشت کر لوں گا. تو بات کلیئر ہونی چاہیے کہ الحمدللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. جب یہ بات کلیئر ہوگی اور پورے ملک کے ساتھ اس دربار کے واسطے سے کم از کم ملک کا جو اشرافیہ تھا، جو اعلیٰ طبقہ تھا، جو حکمراں طبقہ تھا، اس کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی یوسف کی جوانی بالکل بے داغ ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا حضور صرف سیاست کرنی ہے یا ملک بچانا ہے؟ بادشاہ نے کہا ملک بچانا ہے، ملک میں بسنے والوں کو بچانا ہے قحط سے، بھوکمری سے. حضرت یوسف نے کہا کہ صرف میرے مشوروں سے کام نہیں چلے گا. میں مشورہ دے دوں گا، آپ کام کرائیں گے اپنے متریوں سے، وہ سب کھا جائیں گے. یہ پورا شعبہ آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا. اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں خائن نہیں ہوں، میں خیانت نہیں کرتا ہوں. جب مجھے سامنے سے گناہوں کی دعوت مل رہی تھی الحمدللہ اس وقت بھی میں نے خیانت نہیں کی. جب گناہ نہ کرنے پر جیل کی دھمکیاں مل رہی تھی تب بھی اللہ کے فضل سے میں نے خیانت نہیں کی. تو بے فکر رہیے میں ایک پیسے کی بھی خیانت نہیں کروں. اور انتظام کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے. انی حفیظ علیم، میرا دامن خیانت سے پاک ہے، یہ مفہوم ہے حفیظ کا. اور مجھے اللہ نے علم دیا ہے. جس طرح اللہ نے مجھے کردار کی خیانت سے بچایا ہے، میں آپ کے خزانے میں بھی کوئی خیانت نہیں کروں. میں اس کے ایک ایک دانے کی، ایک ایک پیسے کی حفاظت کروں. اور بادشاہ نے اٹھا کر کے وہ پورا محکمہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا. حضرت یوسف کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا بادشاہ نے. اور پورے ملک میں ایک آواز بھی نہیں اٹھی کہ یوسف تو ہمارے ہم مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، یوسف کا مذہب الگ ہے. کیوں؟ ملک بچانا. بچوں یہ ملک ہمارا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ہمارا ہے، کتنے ہندوستانی ہے سکتا ہے کیونکہ ہم بھی ہندوستانی اور ہمارا بھی ہے. اور اس ملک میں اقلیت کے ہونے کے باوجود ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے بقا کے لیے قربانیاں کی ہیں. تو
تمہیں بھی قربانی دینی ہے ڈوبتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے، اور اس قربانی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے اگر تمہاری جوانیاں پاکیزہ نہیں کرتی، چاہے تم جتنا پڑھ لکھو، 2 بار اور 3 بار نہیں، 10 مرتبہ الگ الگ مضامین میں پی ایچ ڈی کر لو اور دولت کی انبار لگا دو، تو کچھ نہیں کر سکتے اگر تمہاری جوانیاں پاکیزہ نہیں کرتی۔ گناہ خون کی طرح جوانی کو کھا جاتے ہیں، جیسے کسی لکڑی میں خون لگ جائے، جیسے کسی لوہے میں زنگ لگ جائے تو بچتا ہے، لوہا گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کسی لکڑی میں دیمک لگ جائے، خون لگ جائے تو لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ جوانی کو خون کی طرح کھا جاتا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک کیسا انقلاب برپا ہوا، کیسی تبدیلی ہے، اور طویل عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصر کے حکمرانی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو دے دی۔ جب بگڑے تو اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا، جب ان کی نسلوں میں بگاڑ آیا، جب ان کی جوانیاں داغدار ہوئی، وہ جس ملک کے مالک بنے ہوئے تھے اسی ملک میں اللہ نے ان کو بدترین غلام بنا دیا۔ جتنی بدترین غلامی تک اس ملک میں ہم پہنچ چکے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کس برے دن کا انتظار ہے، اور کس بری حالت کا انتظار ہے؟ اللہ کرے کہ حالات بدلیں، اور اس کے لیے چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو فیصلہ کرنا ہوگا، سب کو اپنی زندگیاں بدلنی ہوگی۔ دین منمانی کا نام نہیں ہے، دین رب مانی کا نام ہے۔ خوب یاد رکھو، جو من مانی سے توبہ نہیں کرتا اس کی نماز دین نہیں ہے، اس کا حج دین نہیں ہے، جو نام کے ساتھ کرایا جاتا ہے نا الحاج، یہ یہی چھوڑ جائے گا، یہ جسم کے ساتھ قبر میں دفن ہو جائے گا۔ جو من مانی نہیں چھوڑتا اس کی زکات دین نہیں ہے، جو من مانی سے توبہ نہیں کرتا اس کا روزہ دین نہیں ہے۔ دین رب مانی زندگی گزارنے کا نام ہے، دین من مانی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ رب مانی زندگی کیا ہے؟ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دینا۔ ہمارے دین کا نام ہے الاسلام، اس کو ہم اردو میں اسلام کہتے ہیں، وہ عربی کا لفظ ہے الاسلام، اور الاسلام کے معنی ہے اپنے کو مکمل سپرد کر دینا۔ عربی زبان میں ہر زبان کے اپنے مخصوص استعمالات ہوتے ہیں، ہر زبان کی اپنی تعبیرات ہوتی ہیں، ہر زبان کے اپنے اشارے اور کنایے ہوتے ہیں۔ وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، اور چونکہ چہرے سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، اس لیے عربی میں وجہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن،
جس نے اپنی پوری ذات، اپنی پوری شخصیت کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو جس نے مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دیا، صرف زبان سے نہیں، ایسا نہیں کہ صرف کہہ دیا، واقعی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہاں بہت سارے علماء مجھے نظر آ رہے ہیں، علماء جانتے ہیں ایسے موقعوں پر تعقیب کے معنی ہوتے ہیں، تعقیب کے معنی ہوتے ہیں یہ بدلانا، یہ کام اس کام کے بعد ہوتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو خاص طور سے علماء، تاکہ یہ نوجوان مزید سمجھنا چاہیں وہ علماء سے بات میں سمجھ سکیں اور کہیں یہ تعقیب کا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، کہ جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، اس کے اعمال پر بدلہ ملنا شروع ہوتا ہے۔ جب تک کسی نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں کیا، چاہے 1000 حج کرے اللہ کیا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، چاہے کروڑوں نہیں اربوں صدقہ کرے اور خیرات کرے، اور ایک نہیں پورے شہر کو مسجدیں بنا ڈالے اور پورے شہر کو مدرسے بنا ڈالے اور تمام یتیموں اور مسکینوں کو روز کھانا کھلایا کرے اور تمام بیواؤں کی شادیاں کرایا کرے، اگر اس نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرنے کی نیت نہیں کی، اللہ کہتے ہیں اس کے کسی عمل پر ہمارے یہاں اجر نہیں ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ، یہ تعقیب کا خلاصہ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر اس کا ایسا شاندار انجام ہے، نہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے۔ کاہے کا ڈر؟ ان کے لیے تو خوشخبری ہے۔ کاہے کا غم؟ ان کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ انہیں تو جہنم کے دھوئیں سے بھی دور رکھا جائے گا، جہنم کے سائے سے بھی دور رکھا جائے گا، لیکن اپنے کو مکمل سپرد کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہماری منمانی نہیں ختم ہوتی۔ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکات کو دین سمجھا ہوا ہے، دین اپنے کو سپرد کرنے کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کی روح الاسلام ہے، دین کی اصل الاسلام ہے، اپنے کو مکمل سپرد کرنا یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، چھوٹوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے، غریبوں کے لیے ہے، مالداروں کے لیے، بلکہ مالداروں کی وہ زیادہ ہے، مالداروں میں عموماً منمانی زیادہ ہوتی ہے، جاہلوں کے لیے پڑھے لکھوں کی بھی، اور پڑھے لکھوں کی زیادہ ہے، پڑھے لکھوں میں عموماً منمانی زیادہ ہوتی ہے، جس کا جتنا اثر زیادہ ہوتا ہے اس کی اتنی منمانی ہوتی ہے۔ دین رب مانی کا نام ہے، دین منمانی کا نام نہیں ہے۔ جیسے زندگی میں ایک بھی حج نہ کر سکے آدمی، زندگی میں کبھی سے بات نہ لے سکے، اس کے بعد اتنا پیسے ہی نہ ہوں گے کہ حج فرض ہو، اس کے بعد اتنا پیسے ہی نہ ہوں کہ وسائل نہ ہوں گے وہ حج کرے، لیکن اس نے اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کیا ہے، تو وہ ان حاجیوں سے کہیں آگے ہوگا اللہ کے ہاں جنہوں نے اپنے کو سپرد کیا، یا جن کی سپردگی میں کمی رہ گئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سب کو اپنے آپ کو 100% اللہ کے سپرد کر کے اٹھنا ہے کہ آج سے ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا تو پھر جو اسے اچھا لگتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو نہیں اچھا لگتا وہ نہیں کرتا۔ جہاں کوئی نقصان کا ڈر نہیں ہوتا وہ کام کر لیتا ہے، اور جہاں نقصان کا ڈر ہوتا ہے مال خرچ ہو جائے گا، یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا، دولت ہاتھ سے نکل جائے گی، وہاں وہ نہیں کرتا۔ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے حکم پر نہیں جھکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم
دنیا میں ایسے لوگوں سے کہتی ہے کہ اگر تم منمانی نہیں چھوڑتے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم جلدی پکڑ نہیں کرتے، ہم ڈھیل دیتے ہیں، کچھ دن مزے کر لو، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کچھ دن کھا پی لو، مزے کر لو، تم ہو مجرم۔ اس سے کہا جا رہا ہے، یہ صرف اس محلے میں رہنے والوں سے نہیں کہا جا رہا، اس محلے والوں سے نہیں کہا جا رہا، یہ صرف مسجد کے باہر والوں سے نہیں کہا جا رہا، اندر والوں سے کہا جا رہا، یہ صرف زبان سے انکار کرنے والوں سے نہیں کہا جا رہا، زبان سے کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں کہا جا رہا، یہ ہر شخص سے کہا جا رہا ہے جس نے منمانی نہیں چھوڑی، جس نے اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرنے کی نیت نہیں کی، 100% اپنے آپ کو سپرد کرنے کی نیت کرنا ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا خطرناک ہے۔ اگر ہم اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کرنے کی نیت کر لیں گے تو فرشتے تھوڑی ہو جائیں گے، گناہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر جب گناہ ہوگا تو ہماری تڑپ، ہماری بے چینی، ہماری بے قراری دیکھنے کے قابل ہوگی، اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ اس سے شیطان نے گناہ کرا دیا، اللہ نے نفس سے ہو کے میں کہنا مجھے معاف کر دیجیے، اور روئے گا، چیخے گا، تڑپے گا، وہ کبھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھے۔ تو جس نے بھی اپنی منمانی نہیں چھوڑی اور جس نے بھی اپنے آپ کو 100% اللہ کے سپرد کرنے کی نیت کی، اس سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہاری بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ اگر تم منمانی نہیں چھوڑ رہے تو اللہ تم سے خوش نہیں ہے، اللہ نے تم کو چرنے چگنے کا ایسے ہی موقع دیا ہوا ہے جیسے جس جانور کے لیے جال بچھایا جاتا ہے اس کے لیے دانے ڈالے جاتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ مجھے معاف کیجیے، میں صاف ہی بات کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو آئندہ ملاقات ہوگی، نہیں ملاقات ہوگی تو میں آئندہ کا مکلف نہیں ہوں، لیکن آج کا مجھے انسان دے رہا ہے، آئندہ نہیں ملاقات ہوگی، نہ بلائیں گے آپ، کوئی وجہ نہیں، اس کی میری کوئی ذمہ داری بھی نہیں، اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ ڈیفنس کالونی میں مسجد والوں نے تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بلایا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ جب ہم نے تمہیں موقع دیا تھا تو تم نے اپنے من کی بات کہی کی، ان کو خوش کرنے والی بات کہی کی، ہماری بات کہی۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو اپنے سے بہت اچھا سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی بات ہے، اس لیے حوصلے کے ساتھ سنیے اور حوصلے کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی فیصلہ کریں، ہمیں اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اگر ہم پہلے سے یہ فیصلہ کر چکے تھے پھر اپنے فیصلے کو تازہ کریں گے، پھر اپنے فیصلے کو پختہ کریں گے، بار بار کریں گے، بار بار اللہ سے عہد کریں گے کہ اللہ ہم اپنے کو 100% آپ کے حوالے کریں۔ تو جو اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے اللہ کہتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کچھ دن کھا پی لو اور دنیا کے مزے کر لو، تم ہو مجرم۔ کیوں ہے یہ مجرم؟ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، اور جتنا بڑا روزہ رکھتے ہیں اس سے بڑی افطار پارٹی کرتے ہیں، اور فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، چاہے اپنے گھر کو گناہوں سے بھر رکھا ہو لیکن مسجدیں تو بڑی بڑی بناتے ہیں۔ اپنے گھر کو نہیں بنائے تو کیا ہوا؟ اللہ کا گھر تو بنایا نا، مدرسوں میں چندہ تو دیتے ہیں اور فلاں تنظیموں کی اور فلاں جماعتوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کے مکلف نہیں ہو، تم اس کے مکلف ہو کہ اللہ کا کہنا مانو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے کو تیار رہتے ہیں۔ مسلم وہی ہے جس
جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، یہ لفظ ذرا بگڑ کر کے ہمارے یہاں مسلمان ہو گیا، جتنے ہم بگڑے ہوئے ہیں اتنے ہمارا نام بگڑا ہوا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہے مسلم، اور مسلم الاسلام کا اسم فاعل ہے، وہ شخص جس نے الاسلام کو برتا، وہ شخص جس نے واقعی اپنے کو اللہ کے سپرد کیا، وہ مسلم ہے۔ تو جو مسلم نہیں ہے وہ بظاہر اعمال کرتا ہے لیکن اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایسے سب جھٹلانے والوں کے لیے آج بڑی تباہی ہے۔ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو کیا جبریل آئیں گے سمجھانے کے لیے؟ اگر اس بات کے بعد بھی زندگی نہیں بدلتی تو کیا جہنم کو دیکھنے کے بعد زندگی بدلے گی؟ کیا قبر میں جانے کے بعد زندگی بدلے گی؟ اللہ کرے گا آج ہماری زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو امام صاحب نے پڑھا تھا، میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کی بات ہے، اور آپ نے اللہ کی بات تو پورے قرآن میں نہیں آیا تو ہم نے اپنا انتخاب کیا، میں نے نہیں کیا، آپ کے امام صاحب نے۔ میں تو سے پوچھ سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو جھکنا سیکھو۔ رکوع جھکنے کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشانی رگڑنا سیکھو۔ پیشانی کیوں رگڑائی جا رہی ہے؟ انسان کے دماغ کا وہ حصہ جو پلاننگ کرتا ہے، جو منصوبہ بندی کرتا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ پورے جسم کا جو ہے آفس ہے، یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس میں نفس صاحب کی کرسی کہاں رکھتی ہے؟ وہ پیشانی رکھتی ہے۔ دماغ کا منصوبہ بنانے والا حصہ، پلاننگ کرنے والا حصہ، وہ اگلا حصہ ہوتا ہے جو پیشانی سے متصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے بارے میں فرمایا لَنَسْمَعَهُمْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ہم پیشانی کو رگڑیں گے، جھوٹی گنہگار پیشانی، پیشانی جھوٹ بولتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، فاصلہ ہے اچھا خاصا پیشانی اور زبان۔ ایسا نہیں کہ بالکل یہی پڑتی تو دھوکہ ہو گیا ہوتا ہے، جھوٹ کون بولتا ہے؟ زبان بولتی ہے یا پیشانی بولتی ہے؟ اور گناہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پیشانی سے ہوتا ہے گناہ۔ کوئی گناہ آنکھ سے ہوتا ہے، کوئی گناہ کان سے ہوتا ہے، کوئی گناہ زبان سے ہوتا ہے، کوئی گناہ ہاتھ سے ہوتا ہے، کوئی گناہ پیر سے ہوتا ہے، کوئی گناہ شرمگاہ سے ہوتا ہے، پیشانی سے کوئی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن گناہ کی منصوبہ بندی یہاں سے ہوتی ہے، جھوٹ کی منصوبہ بندی یہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر سجدے فرض کیے، اس سزا سے بچنے کے لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں ہماری پیشانی کھینچی جائے اور ہمیں ذلیل کیا جائے۔ ہم دنیا میں اپنی پیشانی کو اللہ کے دربار میں رگڑیں، اپنی ناک رگڑیں، اپنی پیشانی کو جھکائیں اور یہ کہیں اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، یہاں سے کوئی پلاننگ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگی۔ اور اگر سجدوں کے باوجود بھی من اللہ کی مرضی کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے تو ہمارا سجدہ سجدہ نہیں ہے، سجدے کی رسم ہے، اور اللہ کی یہاں رسم نہیں چلتی، اللہ کے یہاں اصل چلتی ہے۔ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کیا ایمان والے رکوع نہیں کرتے؟ کیا ایمان والے سجدہ نہیں کرتے؟ ایمان کا تصور نہیں ہے نماز کے بغیر۔ قرآن کب نازل ہوا تھا؟ آج کل تو نہیں نازل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبریل امین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچا مومن تو سچا مومن کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد کی جماعت چھوڑ. ڈرتا تھا پہچان لیا جاؤں گا, اگر نماز میں حاضر نہیں ہوا تو پہچان لیا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر رکھا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے. سب مسلمان تو نماز پڑھتے تھے نا, جب نماز پڑھتے تو رکوع بھی سجدہ کرتے تھے, سجدہ بھی کرتے تھے. لیکن کیا یہ تحصیل حاصل ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آپ اٹھا کر کے پاور اسٹیشن پہ فون کریں ذرا ہمارے پیچھے کیوں ہماری مسجد کا کرنٹ چالو کر دی مجھے کیوں کرنٹ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ تو رہا ہے میرے ہم نے سوچا ہے کہ آدھا آپ کو فون کر کیا ہے عقل مندی کا ایوارڈ ملے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. جو کام ہے ہو رہا ہے اس کی کیا کوشش کرتا ہے؟ تو سجدے تو ہو رہے تھے نا, رکوع تو ہو رہا تھا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حضرت صحابہ کرام کے واسطے سے یہ پیغام دے رہے ہیں, ایمان والوں اپنے رکوع اور سجدے کا مطلب سمجھو. ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے رکوع سے رکوع کی جان نکل جائے, سجدے سے سجدے کی جان نکل جائے اور تم صرف اور صرف رسمی رکوع اور سجدہ کرتے رہو اور خوش رہو جیسے ہم کر رہے ہیں. رکوع کی جان یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے آگے جھکنا سیکھو. نماز میں جو تم نے رکوع کیا ہے نا, اس کا اثر تمہارے آفس میں نظر آنا چاہیے کہ تمہیں اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا آتا ہو. اس کا اثر تمہارے گھر میں نظر آنا چاہیے, اس کا اثر تمہارے شادی بیاہ میں نظر آنا چاہیے, اس کا اثر تمہاری خوشی اور غمی میں نظر آنا چاہیے, اس کا اثر تمہاری پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے اور ہر ایک کو نظر آنا چاہیے. یہ بندہ اپنے رب کے آگے جھکا رہتا ہے, یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. ہماری تعلق والے اور اللہ کے فضل سے بڑے کاروباری ہیں, بڑے دولت, لیکن سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں نہایت متقی و پرہیزگار. ان کے رشتے کے دوسرے بھائی ہیں, وہ بھی کاروباری لوگ ہیں, لیکن ان کی زندگی الگ ہے. میں شہروں کا نام نہیں لوں گا, بہت زیادہ تعین کرنا لازم نہیں. ان کے صوبے کے باہر ایک دوسرے شہر میں, ایک دوسرے بڑے شہر میں ان لوگوں کا کاروبار ہوگا, انہیں لوگوں سے ان کا بھی ہوگا. تو دو بھائی نے ان کے بھائی سے کہا آپ مسلمان مسلم بات کہا نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. ان کے بھائی کا نام وہ بھی مسلمان, ہاں وہ بھی مسلمان, لیکن ان کی اور آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ فرق ہے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اسلام کیا ہے وہ یا یہ. جو ان کی زندگی میں ہے وہ اسلام ہے یا جو آپ کی زندگی میں ہے یہ اسلام ہے؟ یہ غیر مسلم کو بھائی, ہمارا اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہونا ہر ایک کو نظر آتا ہو, ہر ایک کو محسوس ہوتا ہو. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ہمارے دوست جو اللہ کو پیارے ہو گئے, ایک زمانے میں ان کی زندگی بہت بگڑی ہوئی تھی, نشہ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلی, بہت بدلی, اللہ کے ولی بن گئے, سرکاری بس چلاتے تھے اور غیر مسلم جب ان کو اپنے گھر کی کسی بچی کو لمبی مسافت ہوتی اس کو چلاتے تھے, اور اکثر روزانہ اسٹاف بسیں ہوتی تھی, اپنے گھر کی کسی بچی کو اکیلے بھیجنا ہوتا تھا تو وہ آ کر انتظار کرتے تھے کہ ان صاحب کی بس کب نکلے گی. کہتے تھے آپ کی بس میں بیٹھا ہے,
کوئی حادثہ نہیں ہوا. لوگوں کو اطمینان کروائی کہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کی گاڑی میں حادثہ ہے. اور نماز کا وقت ہوتا تو بندہ نماز کے لیے گاڑی ہو کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, میرے پاس وضو کا پانی ڈبے میں پانی رہتا ہے. اگر کسی کو نماز پڑھنا ہو, وضو کرنا ہو, آ جاؤ بھائی نماز پڑھیں گے. اگر کوئی آ گیا تو اس کو پانی پیش کر کے وضو کر کے اٹھتا تو اکثر وضو رہتا تھا, اور اس کے بعد مصلی بچھا کر کے وہی گاڑی پہ آ کے نماز پڑھا. اور اگر کوئی نہیں آیا تو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے چلتے تھے, کبھی کسی نے اعتراض نہیں. ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. صوبے کا روڈویز کا سب سے بڑا آفیسر کی گاڑی میں بیٹھا, غیر مسلم آفیسر, اور اس کے نائب صاحب کو مسلمان تھے, وہ بھی بیٹھے گاڑی میں. گاڑی نان اسٹاپ روانی کے ساتھ چلی جا رہی ہے. اچانک سائڈ پر اٹھی, یہ جو نائب صاحب تھے یہ تو گھبرا گئی کہ آج اس بیوقوف کی نوکری جائے گی. اپنے مقام پر پہنچ کر نماز پڑھنے کا کیا مشکل تھی. یہ جو بڑا آفیسر تھا اس کی آنکھ لگ گئی تھی, وہ سو رہا تھا, اچانک آنکھ کھلی. اس نے کہا کیا بات ہے, گاڑی کیوں بن گئی؟ گاڑی تو نان اسٹاپ ہے. وہ جو نائب صاحب تھے انہوں نے بہت شرماتے شرماتے کہا کہ حضور اصل میں ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ بہت مذہبی نصیحت آدمی ہے, وہ بڑی معذرت کر رہے ہیں, بہت مذہبی نصیحت آدمی ہے, وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا, نماز کا وقت ہو گیا اس لیے اس سے گاڑی ہو گئی. تو اس آفیسر نے کہا نماز صرف اس کے لیے ضروری ہے یا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ یعنی ہر مسلمان کے لیے, تو تم بھی مسلمان ہونا, تم تو نہیں پڑھتے, تو اپنے کو بچانا مشکل ہو گیا. اور اس کے بعد اس برہمن آفیسر نے کہا ہم کو بھارت میں تمہارے جیسے مسلمان نہیں چاہیے, اس کے جیسے مسلمان. اس نے نماز کی خاطر میری کوئی پرواہ نہیں کی, تو پھر وہ کسی کی خاطر بھی جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا, حکومت کے ساتھ بےایمانی نہیں کرے گا, وہ سچا اور کھڑا انسان ہے. ہمیں ایسے مسلمان ہیں. آج شکوہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں, مسلمان ہوتے تو اللہ کی قسم کبھی حالات آ رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہے اس کی حالات آ رہے ہیں. تو آج سے بنے گا نہیں چاہیے. ذہن پر رکھیے کیا مطلب مسلمان کا, یعنی اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرنے کا ارادہ نہیں کیا, ورنہ ہماری حفاظت تو اللہ کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی غلامی ختم کی نا. خود اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں گے. ہم بھی کمزور ہیں, ہم بھی مجبور ہیں, ہم بھی دبے کچلے ہو گئے ہیں. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر کے دیکھیں اللہ کیسے ہم پر احسان کرتے ہیں اور کیسے اللہ عزت کے راستے میں بناتے ہیں. تو اللہ کے آگے ہمیں ایسے جھکنا سیکھنا ہے کہ ہر ایک محسوس کرے جس کا ہم سے سابقہ پڑ جائے, جو ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر لے وہ یہ محسوس کرے کہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اتنی بڑی تعداد ہو جائے, اللہ کرے اس ملک میں ایسے نیک و شریف انسانوں کی, یہ نہ کہا جائے کہ فلاں آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, بلکہ یہ کہا بھائی یہ مسلمان ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ ایمان والا ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ دھوکہ نہیں کہہ سکتا, یہ بیماری نہیں کر سکتا, یہ کسی کی خاطر بھی اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. بچوں اپنے نفس کی خاطر تم نے ماں باپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں, یہ نہیں, اللہ کی خاطر ماں باپ کی نافرمانی کرنا سیکھو. آج عہد کرو اللہ کی خاطر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. اگر ماں باپ بھی سر کے بل کھڑے ہو کر ہم سے اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں نہیں مانیں گے. اللہ کا کہنا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. بتاؤ آج سے کون کون عہد کرتا ہے اللہ کی خاطر ہر
کسی کا کہنا نہیں مانیں گے اللہ کے حکم کے مقابلے. چاہے تمہارے ماں باپ رکاوٹ بنے, چاہے تمہارے محلے والے رکاوٹ بنے, چاہے تمہارے استاد رکاوٹ بنے, چاہے کوئی بھی رکاوٹ بنے, کہے تو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ہمیں مر کے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کا کہنا مانیں گے. ہم آپ کی عزت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا. جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا وہ کسی کی عزت نہیں کرتا. آج بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, کیوں؟ اس لیے ان کو اللہ کا کہنا ماننا نہیں سکھایا گیا. اس لیے اللہ کا کہنا مانیں گے, یہ ماں باپ کی عزت کا نمونہ بن جائیں گے. لوگ آ کر دیکھیں گے, سیکھیں گے کس طرح یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, کس طرح یہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن پہلے اللہ کا کہنا ماننا سیکھنا ہوگا, اور اللہ کی خاطر کسی کی بھی نافرمانی کرنی پڑے, نیک فکر نافرمانی, کسی کا کہنا مت مانو اللہ کے مقابلے, اللہ کا حکم مانو, اللہ کا کہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, ایمان والو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو, اپنے نماز کے رکوع کا سبق سیکھو, واسجدوا, اور اللہ کے آگے سر پیشانی رگڑنا سیکھو, اللہ کے آگے اپنی ناک رگڑنا سیکھو. اللہ کے سامنے پیشانی رکھنے اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ عہد کر رہے ہو, اللہ میں آپ کا غلام ہوں, میرا نفس آپ کا غلام ہے, آپ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے دربار میں زمین پر لگا دیا, زمین پر رکھ دیا. اللہ یہ آپ کا غلام ہے, یہ آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا. فاعبدوا ربکم, اپنے رب کے غلام بنو, یہ معنی ہے اپنے رب کے بندے بنو. جب ہم رکوع کا صحیح پیغام سیکھ لیں گے, جب ہم سجدے کا صحیح پیغام سیکھ لیں گے, جب ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم کے پابند ہو جائے گی, اور جب ہمارا نفس اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے گا, اور ہمارا نفس ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہے گا, تبھی تو ہمارے اندر بندگی آئے گی, تبھی تو ہمارے اندر عبودیت آئے گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جھکنے کا مطلب سیکھو, سجدہ کرنے کا مطلب سیکھو, اللہ کی بندگی سیکھو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اب نہیں کیا کرو تو کامیابی ملے گی. یہ ترتیب ہے, اب نہیں کیا کرو تو کامیابی ملے گی. اب کرو سارے نیک کام, اب غریبوں کی خوب مدد کرو, اب مسجدیں بھی بناؤ, مدرسے بھی بناؤ, اب غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ, صدقات بھی کرو, خیرات بھی کرو, زبان سے بھی نیکی کرو, عمل سے بھی کرو, اور اللہ کے راستے میں محنت بھی کرو. خوب آؤ جاؤ, لیکن کب؟ پہلے اپنے کو اللہ کے سپرد کرو, پہلے اپنے کو اللہ کے حوالے کرو, پہلے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاؤ. ورنہ اگر تم نے یہ نہیں کیا اور اس کی نیت نہیں کی, تمہارے کسی عمل پر کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ قرآن پر ہے. لعلکم تفلحون, یہ ہے کامیابی کا راستہ. نوجوانوں میں حوصلہ ہوتا ہے نا کامیابی کا. اب تو موبائل نے اور انٹرنیٹ نے ہمارے نوجوانوں سے حوصلہ بھی چھین لیا. کتنا ناکارہ والا دیتا ہے انٹرنیٹ, کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا, اور آخر میں انہیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے, خودکشی کر لیں. خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, خودکشی خود مسئلہ ہے. خودکشی کو مسئلے کا حل وہ سمجھے جو یہ سمجھتا ہو کہ مرنے پر سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہمارا تو یقین ہے کہ مرنے پر سب کچھ ختم نہیں ہوتا, مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح اپنی جان کی مسلسل اسی طرح اسے سزا دی جائے گی, اس کی روح کو مسلسل اسی طرح سزا دی جائے گی. پھانسی پر لٹکا, جو تکلیف ہوئی مسلسل روح کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا, اور مسلسل وہی تکلیف ہوگی. خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ہمارے بے حوصلہ نوجوان, کم ہمت نوجوان, جن کو گناہوں نے, جن کو انٹرنیٹ نے, جن کو برے ماحول نے, جن کو بری صحبت نے, جن کی جوانیوں کو کھا لیا ہے, جن کے حوصلوں کو گھن لگ گیا ہے, اخیر میں وہ سمجھتے ہیں ہمیں خود کچھ کر لینا چاہیے. اس سے زیادہ کم ہمتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہاں ہاں مارنا ہے تو مارو, گناہوں کی زندگی کو مارو, ختم کرو, نفس کی سرکشی کو ختم کرو. ختم
ختم کرنا ہے اپنی جان مت ختم کرو، نفس کی سرکشی کو ختم کرو، نفس کی بےراہبی کو ختم کرو، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچنے کا عہد کرو۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام حج کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے ایمان کا امتحان لیں گے۔ کیسے لیں گے امتحان؟ جب آدمی احرام باندھ کر حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ جنگل کے جو جانور ہیں وہ تو حلال ہے نا، تو حلال جانور ہیں وہ شکار کر سکتے ہیں، لیکن جس نے احرام باندھا ہے اس کے لیے شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ پانی کا شکار کر سکتا ہے، مچھلی کا شکار کر سکتا ہے، لیکن خشکی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شکار نظر آئے تو کسی کو بتلانے کی بھی اجازت نہیں کہ دیکھو وہ شکار ہے، اسے جا کے پکڑ، یہ خرگوش ہے یا یہ جنگلی بکرا ہے، بڑا جانور ہے، اس کا شکار کرنا نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ اور عام طور سے جو جنگل کے جانور ہوتے ہیں وہ مسافروں سے مسافہ کرنے نہیں آتے ہیں۔ آپ یہاں آتے ہوں کانپور والوں کے پاس یہ بہت شریف لوگ ہیں، ابھی بالکل بے خطر ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ نے کو کسی قابل نہیں رکھا، اب تو یہ ہمیں پکڑنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے، تو آ کر کے ان سے مل لیں۔ آپ کے یہاں آتے ہوں تو نہیں معلوم، ورنہ عام طور سے جنگل میں جانور قریب آتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، جانور خود تمہارے قریب آئیں گے، اتنے قریب آئیں گے کہ اگر تم پکڑنا چاہو تو پکڑ، تم نیزہ مارنا چاہو تو نیزہ مارنا۔ تم سفر کر رہے ہو کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کا سفر کر رہا ہے، جانور کچھ آگے پیچھے ہو گئے، کچھ اونٹ آگے ہو گئے، کچھ اونٹ پیچھے رہ گئے، آدمی اکیلے چل رہا ہے، اگر چپکے سے ایک آدھ خرگوش پکڑ لیا تو وہ دیکھ بھی نہیں پائے۔ تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہم تمہارا امتحان لیں گے، جانور چل چل کر تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، کئی دن سے تم نے ستو پر گزارا کیا ہوگا، گوشت کھانے کا دل چاہا ہوگا، کئی دن ہو گئے کباب نہیں ملا، کئی دن ہو گئے بریانی نہیں ملی، کانپور والوں کو پلاؤ نہیں ملا، اور جانور خود چل کر کے آ رہا ہے، تو ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اللہ کے ڈر سے بچتے ہو یا یہ سوچ کر پکڑ کے کھا لیتے ہیں بعد میں توبہ کرنے کے۔ یہی بات تو شیطان دل میں ڈالتا ہے، تو ہم دوبارہ امتحان لیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سفر میں یہ حال تھا کہ جنگل کے جانور ہماری سواریوں کے ساتھ آ کے رگڑ کے چلتے تھے، جیسے جنگل میں جب چرنے کے لیے جانور جاتے ہیں نا، بیل جاتے ہیں، بھینسیں جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہوئے چلتے ہیں، اس طرح جنگلی جانور آ کر ہماری سواریوں کے ساتھ رگڑ کر چلتے ہیں۔ وہ دور تو ختم ہو گیا، وہ اونٹوں کا سفر ختم ہو گیا، اب تو آپ احرام باندھ کر کے لکھنؤ ایئرپورٹ سے بیٹھتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، راستے میں کوئی جانور نظر نہیں آتے، جدہ سے بند بس میں بیٹھتے ہیں اور سیدھے جا کر مکہ مکرمہ میں اترتے ہیں، راستے میں کوئی شکار کے جانور نہیں نظر آتا۔ لیکن وہ آیت کریمہ تو قرآن پاک میں ابھی بھی موجود ہے۔ وہ آیت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکل بدل دی ہے۔ نوجوانوں، یہ جو انٹرنیٹ پر گناہوں کی دعوت آتی ہے، یہ جو انٹرنیٹ پر تم کوئی اچھی چیز سرچ کر رہے ہو اور گندی چیزیں خود بخود آتی ہیں، یہ ہمارے تمہارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرات صحابہ کرام کا امتحان لیا گیا تھا کہ جانور خود چل کر کے آتے، صحابہ کامیاب ہو گئے، اللہ کرے ہم بھی کامیاب ہوں۔ یہ سمجھو، یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں تو خود بخود گناہوں کی دعوت مل رہی ہے، ہمیں تو خود بخود موقع مل رہے ہیں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، اور اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے
بچا لے گئے، پاکیزہ جوانی گزاری. اور آج تو حالت یہ ہو گئی ہے انٹرنیٹ نے نگاہوں کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ جوان تو جوان، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بال سفید ہو جاتے ہیں، پیر قبر میں لٹکے ہوتے ہیں اور نگاہیں پاک نہیں ہوتی. بوڑھے آ کر کے رو کر کے کہتے ہیں نگاہوں کی عبادت نہیں ہو پاتی کیا. توبہ میں انتظار نہیں کیا جا سکتا، ایک پل کا بھی انتظار نہیں کیا جا سکتا. فوراً توبہ اور سب کو کرنا، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو توبہ کرنا. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کس پر آ جائے. صرف بوڑھوں کو تو موت نہیں آتی اور عمر والوں کو آتی. اللہ سب کی حفاظت کرنا ہے، اللہ سب کو عمر تبھی نصیب کرنا ہے، صحت و عافیت سے رکھے. لیکن صرف ہمارے دعا کر لینے سے اور آپ کے آمین کہہ دینے سے اگر یہی ہو جاتا جو ہماری تمنا ہے تو آپ کو ہسپتال میں ہو گیا، کسی ڈاکٹر کے پاس ہو جاتی اور بیچارے قبر کھودنے والے جو انتظار کرتے رہے کب کس کو موت آ جائے گی معلوم نہیں ہے. اس لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا، ہمیں آخرت کی تیاری ابھی سے شروع کرنا ہے، اسی وقت سے شروع کرنا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کامیاب کریں گے اور صرف آخرت میں کامیابی نہیں ملے، پھر اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے. یہ جو مسئلہ ہے اس زمانے کا، کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی برکت؟ گناہوں کے روز سے بے حیائی کے ساتھ برکت کا کوئی لوڑ نہیں، شہوت کے گناہوں کے ساتھ برکت کا کوئی لوڑ نہیں. جہاں شہوت کے گناہ ہوتے وہاں موتیں کثرت سے ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا اور قتل کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر چھوڑ کر بیان کیا. شہوت کے گناہ کرنا اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. جہاں شہوت کے گناہ زیادہ ہوں گے وہاں موتیں کثرت سے ہوتی. ایسی بیماریاں ہوں گی جن سے موت آئے، فسادات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، قتل ہوگا، عارضگری ہوگی، اور کچھ نہیں ہوگا تو انسان اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوگا. اپنی زندگی کے سب سے قیمتی جوہر کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا، اپنے کو قتل کرنا. شہوت کے گناہوں کے ساتھ روزی میں برکت نہیں ہوتی، تعلقات میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں جھگڑے ہوتے اور سکون زندگی نہیں ملتی اور کام کرنے کے مواقع نہیں ملتے. اگر زندگی گناہوں سے خالی ہوگی زندگی بندگی بن جائے گی. ہم ہر وقت اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہیں گے، ہمارا نفس اللہ کی غلامی میں مست رہے گا، اللہ کا بندہ بنے گا. ہماری پوری زندگی گویا بندگی کا عنوان بن جائے گی. تو اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کریں گے اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے. دنیا میں دوسروں کے مقابلے میں ہمیں بڑھ کر مواقع عطا فرمائیں گے، ہمیں اچھا کاروبار دیں گے، ہمیں اچھی جاب دیں گے، اچھی ملازمتیں دیں گے، قیادت کے مواقع دیں گے، ملک سنبھالنے کے مواقع دیں گے. اے ایمان والو، جو اللہ کے سامنے اپنے نام رکھو، اپنی پیشانی جھکاؤ، اپنے رب کے بندے ہو. کیا کہا گیا؟ کیوں نہیں کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. ایمان والوں جھکو، سر جھکاؤ، نفس کو جھکاؤ، پیشانی کو جھکاؤ اور اللہ کی بندگی کرو. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، رب کہتے ہیں زندگی دینے والے کو، رب کہتے ہیں کھلانے پلانے والے کو، رب کہتے ہیں ساری نعمتیں دینے والے کو. ہماری زندگی کو ممکن بنانے کے لیے اللہ نے زمین سے آسمان تک اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ہم زندگی بھر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. جس اللہ نے اتنی
نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو زندگی ممکن نہ رہے۔ زمین اور آسمان، زمین اور سورج کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، صرف اس فاصلے کے توازن کو اگر بدل دیا جائے تو زندگی ممکن ہے، سب کچھ باقی رہے۔ بادل بھی ہو، چاند بھی ہو، ستارے بھی ہو، ہوا بھی ہو، فضا بھی ہو، آکسیجن بھی ہو، پانی بھی ہو، سب کچھ موجود ہے، صرف یہ فاصلہ، اس کا توازن بدل دیا جائے، اس فاصلے کی جو مقدار ہے اس میں فرق کر دیا جائے، اس مقدار کو بڑھا دیا جائے تو زمین میں اتنی ٹھنڈک ہو جائے گی کہ زندگی ممکن نہیں ہے، اس مقدار کو گھٹا دیا جائے تو زمین میں اتنی گرمی ہو جائے گی کہ زندگی ممکن نہیں ہے۔ زمین سورج کے گرد جو چکر لگاتی ہے وہ تھوڑا سا جھک کر چکر لگاتی ہے، صرف اس جھکاؤ کو اگر ختم کر دیا جائے اور اسے سیدھا کر دیا جائے تو موسموں کی تبدیلی بند ہو جائے گی، زندگی ممکن نہیں رہے۔ زمین کے اوپر چاروں طرف سے جو غلاف ہے فضا کا، اگر اس غلاف کو ختم کر دیا جائے تو سورج کی ایسی ڈائریکٹ کرنیں پڑیں گی کہ زندگی ممکن نہیں رہ جائے گی، سب کچھ چل کر بسا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا، اور جس نے کچھ بھی نہیں دیا اس کا کہنا ماننا، یہ عقلمندی ہے یا پاگل پن ہے؟ شیطان نے ہمیں کچھ دیا ہے؟ شیطان تو صرف ہمیں نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اگر نفس شیطان کا کہنا مانتا ہے تو اپنے دشمن کا کہنا مانتا ہے، اس دشمن نے ہمیں کیا دیا ہے؟ نہ دنیا میں کچھ دیا ہے نہ آخرت میں کچھ دے گا۔ اللہ ہمارے رب ہے، سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جلاتے ہیں، ہمیں پینے کے لیے پانی دیتے ہیں، ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتے ہیں، ہمیں صاف ستھری فضا دیتے ہیں، ہمیں پرامن ماحول دیتے ہیں، سب کچھ اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ ہمارے رب ہے تو پھر ہمیں کس کا بندہ ہونا چاہیے؟ اپنے نفس کا اور شیطان کا بندہ ہونا چاہیے یا اپنے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے جو ہمارے رب ہے؟ تو سوچو، تو اللہ کی بندگی سے منہ موڑ کر کے کسی اور کی بندگی کرنا، اس سے بڑا پاگل پن کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا دیوانہ پن کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ سب کو موقع دیتے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاگل خانہ بنایا ہوا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اچھے بھلے لوگوں کو وہاں نہیں بھیجا جائے گا، جنہوں نے نفس کا کہنا مانا ان کے لیے وہ پاگل خانہ ہے جہاں ان کو ڈالا جائے گا۔ جنہوں نے مکمل کہنا مانا نفس کا، ان کو ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ جن کی بیماری اتنی تھی کہ ایک بار شوق کے بعد ٹھیک ہو جائے ان کو اس مدت کے لیے ڈالا جائے گا، لیکن وہاں کی کچھ مدت بھی معمولی نہیں ہوگی، وہاں کی کچھ مدت بھی ہزاروں سال کبھی لاکھوں سال ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم جہنم کا دھواں بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بھی بچا کے رکھے۔ تو کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی کرنی سیکھی، اور اللہ اپنی بندگی کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ رب ہے، سب کچھ ہم نے دیا ہے، ہمارا کہنا ماننا۔ کسی کمپنی میں جب بچے جاب کرتے ہیں اس کمپنی کے مالک کا کہنا مانتے ہیں، کسی اور کا کہنا مانتے ہیں؟ کوئی دوست ہے یار چھٹی کر لو نا، نہیں بھائی میں نے فون کیا تھا وہاں سے کہا گیا کہ نہیں تمہارا آنا بہت ضروری ہے، کس کا کہنا مانتے ہیں؟ اور اگر نہیں مانا مالک کا کہنا تو نکالے جائیں گے کہ نہیں؟ جس کو بیوقوفی کہا جائے گا یا عقلمندی؟ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ ہماری زندگی کا مالک کون ہے؟ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کا مالک کون ہے؟ حتیٰ کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے نہیں پیدا کیا، ماں باپ کو ماں باپ اللہ نے بنایا، ہمارے مالک بھی اللہ ہے، ہمارے ماں باپ کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو ہر چیز کے مالک اللہ ہے تو ہمیں کس کا کہنا ماننا چاہیے؟ اللہ کے مالک نا سے چلو تعبدوا ربکم، اپنے رب کے بندے ہو، وافعلوا الخیر، اب نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اب کرو محنت، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب اتنی محنت کرو کہ محنت کا حق ادا ہو جائے۔ کاہے کی محنت ہے؟ اس کی محنت میری سے جوانی پاکیزہ ہو گیا، مجھے اپنے دوستوں کی جوانی بھی پاکیزہ کرنا، مجھے توبہ نصیب ہو گئی ہے، مجھے اپنے دوستوں کو بھی توبہ کرنا، میں اللہ کا بندہ بن گیا، مجھے اپنے دوستوں کو بھی اللہ کا بندہ بنا۔ یہ سلسلہ چلے دنیا کے آخری کنارے تک، لیکن شروع کہاں سے ہوگا؟ شروع ہوگا قریبی دوستوں سے۔ سب لوگ اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک دوست کا نام سوچ لو انشاءاللہ، آج
آج خود توبہ کرنی ہے، کل سے اپنے فرا دوستوں پر محنت شروع کرنی ہے، کریں گے؟ اور پھر یہ سلسلہ آخر تک اللہ کرے کہ یہ سلسلہ دنیا کی کنارے تک چلے، مشرق تک بھی، مغرب تک بھی، شمال تک بھی، جنوب تک بھی، کوئی ایک بھی نہ بچے جس پر ہم محنت کریں، کسی پر ہم ڈائریکٹ کریں، کسی پر ہم انڈائریکٹ کریں، اس پر ہم نے محنت کیا وہ کرے، اور اللہ کرے کہ پوری زمین اللہ کے نیک بندوں سے بھر جائے۔ جس زمین پر اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس زمین پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہ زمین آسمان والوں کے لیے زمین کا وہ ٹکڑا آسمان والوں کو ایسا روشن نظر آتا ہے جیسے ہمیں زمین سے آسمان کے روشن ستارے نظر آتے ہیں۔ کبھی اگر آپ فلائٹ کا سفر کریں اور رات کے وقت میں آپ کا فلائٹ کسی بڑے شہر میں لینڈ ہو تو اوپر سے کیسے زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، گھروں کی جو روشنیاں ہیں اور روڈ کی جو لائٹیں ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے آسمان نیچے اتر آیا ہو، جس طرح اوپر سے یہ زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا آسمان والوں کو ایسے چمکتا نظر آتا ہے جیسے اس وقت فرشتوں کو آپ کی یہ مسجد چمکتی نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ پوری زمین روشن ہو جائے، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ نبی اسی لیے تو تشریف لائے ہیں یخرجکم من الظلمات الی النور، نبی دنیا سے اندھیرا ختم کرنے اور روشنی پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اللہ ہمیں سچا وارث بنا دے اور ہمارے ذریعے دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے، روشنی آ جائے، اور روشنی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، سب قبول کریں گے انشاءاللہ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، پھر اللہ کے راستے کی خوب محنت کرو، حق ادا کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے تم سلیکٹڈ لوگ۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور ڈرنا نہیں، نیک بنیں گے تو کیسے جی پائیں گے؟ اللہ نے دین کو تنگ نہیں بنایا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ دیندار بن کر کیسے جئیں گے؟ دیندار بن کر زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے، دیندار بن کر زیادہ آسان زندگی ہوتی ہے، دیندار بن کر زندگی دشوار نہیں ہوتی۔ اللہ نے دین کو تنگ نہیں بنایا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ تو دیکھو اللہ نے تمہیں نام کیا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا تھا المسلمین، یہ تو جمع کا صیغہ ہے، تمہارا نام مسلم رکھا تھا، یعنی اللہ نے تمہیں مسلم کا نام دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ نام دیا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو اپنے آپ کو 100% میرے سپرد کرتے ہیں۔ یہ اتنا اچھا نام ہے اور جو پیر کیسے بن جاؤ گا؟ اللہ اسلام کا حوالہ دے رہے ہیں، ذرا اپنے نام کی تو لاج رکھ لو۔ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے المسلمین، تو پھر تمہیں المسلم بن جانا چاہیے، تمہیں اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اللہ نے تمہارا یہی نام رکھا تھا، ابھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری کے بعد بھی تمہارا نام رکھا ہے۔ اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ یکون الرسول شہیدا علیکم، پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ رسول تمہارے لیے گواہ بن جائے، یعنی پیغمبر تمہارا آئیڈیل بن جائے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی آئیڈیل نہ ہو، ہر انسان نقل کر کے سیکھتا ہے۔ آپ لوگ اردو بولتے ہیں، آپ اردو والے نہیں ہوتے، مغربی یوپی والوں کی اردو والے نہیں ہوتے، اور مشرق میں چلے جائیں تو ان کی اردو والے نہیں ہوتے، اور جنوبی ہندوستان میں چلے جائیں تو ان کی سب اردو بولتے ہیں، سب کے لہجے۔ بسا اوقات اردو بولنے والوں کے لہجے اتنے الگ الگ ہونے کے درمیان میں ترجمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ لہجے الگ الگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے خاندان والوں سے سیکھا ہے۔ ہر انسان نقل کر کے سیکھتا ہے، حتیٰ کہ کسی سے تھوڑی دیر بات چیت ہو جائے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کسی علاقے کا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، غالباً ہندوستان سے باہر نہیں، اس
چیز انسان سیکھتا ہے، نقل کرتا ہے، لباس میں بھی نقل کرتا ہے، چلنے پھرنے میں بھی نقل کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی نقل کرتا ہے. چائنا والے چاول کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں ہمارے لمبی کے 2 لوگوں سے کوئی بات یہ سمجھتے کہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، اور وہ ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. وہ اگر ہمارے آپ کی طرح ہاتھ سے کھانا چاہے تو سارے چاول کے نہیں پیتے. انہوں نے اپنے بڑوں سے وہ سیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے. انہوں نے بھی نقل کی ہے، ہم نے بھی نقل کی ہے. ہر انسان نقل کرتا ہے، اور جس کی نقل کرتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے. یہ تو طے ہو گیا نا کہ ہر انسان کو ایک آئیڈیل چاہیے. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ یہ جو بڑے آرام سے سب کا نام لے لیا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے. میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے، میں نے سوال کیا ہمارا آئیڈیل کون ہے. ہونا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہے کون؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کون ہے ہمارا آئیڈیل. کسی کا فیس اسٹائل، کسی کا ڈریس اسٹائل، کسی کا ہیئر اسٹائل اور فلو اسٹائل اور فلو، یہ کیا ہے؟ کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارا نام مسلم اس لیے رکھا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے آئیڈیل بنے. آج کے بعد سے ہمارا آئیڈیل کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور ہوگا نہیں. ایمانداری سے اللہ کے ریکارڈ ہوگی ہماری بات. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کا ریکارڈ ہو جاتی ہے. اللہ نے ہم کو آئیڈیل دیا ہے، اس سے اچھا کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کا کوئی اسٹائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹائل سے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو پھر کوئی اور آئیڈیل کیوں ہے؟ اور جب تک کوئی اور آئیڈیل رہے گا اس وقت تک ہمارے نوجوان کسی کام کے نہیں بن پائیں گے. نوجوان کیا بوڑھے بھی کسی کام کے نہیں ہوگا. بوڑھے تو بیچارے ویسے بھی پہلے کسی کام کے نہیں بچے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ نبی تمہارا آئیڈیل بنے اور تم حضور کی زندگی سیکھ کر کے اتنے اچھے انسان بنو کہ دنیا والے تم کو اپنا آئیڈیل بنائیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگ تمہاری نقل کریں. کہاں تو دوسروں کی نقل کرنے پہنچے. کسی کو دیکھ کر ٹوپی اتار دی، کسی کو دیکھ کر کپڑے اتار دی، کسی کو دیکھ کر گلے میں پٹا باندھ لیا، کسی کو دیکھ کر کے پینٹ اور پیجامہ لٹکا لیا. یہ نہیں سکھایا تھا ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں ایسے بنو کہ تم کسی کی نقل نہ کرو، دنیا تمہاری نقل کرے. دنیا کہے بھائی کامیاب تاجر بننا ہے تو ان کی طرح بننا، کامیاب انسان بننا ہے تو ان کے طرح بننا. جو کوئی ہر چیز میں کامیاب ہے، یہ ہر میدان میں کامیاب ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی پاکیزہ ہے ان کی زندگی، کتنی بابرکت ہے ان کی زندگی. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بنے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارا آئیڈیل بنے، تم انسانوں کا آئیڈیل بنے. تم رسول سے دین سیکھو اور دنیا تم سے دین سیکھے. تم رسول سے بندگی سیکھو، دنیا تم سے اللہ کی بندگی سیکھے. تاکہ الصلاۃ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرو. نماز کی روح کے ساتھ، نماز کی جلد کے ساتھ، رکوع اور سجدے کی حقیقت کو سمجھ کر کے نماز تمہاری زندگی میں ایسے اتر جائے کہ نماز تمہاری زندگی کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی برائیوں اور بے حیائیوں سے؟ ایسی نماز سیکھو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکات ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکلے، دل سے مال کی محبت نکلے اور دل میں اللہ کی محبت بسے، دل پاک ہو، صاف ہو. ایسی زکات ادا کرنا سیکھو جس کی ادائیگی سے دل کی صفائی
صفائی ہو، دل کی گندگی ختم ہو، دل سے دنیا کی محبت نکلے، دل اللہ کی محبت سے آباد ہو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑو. کس کو پکڑو مضبوط؟ اللہ کو مضبوط پکڑو. وہ مولا کو، اس سے دوستی کرو. وہ مولا کو، وہ تمہارا دوست ہے. اللہ اس قابل ہے کہ اللہ سے دوستی کرے. اللہ اس قابل ہے کہ اللہ کو اپنا مددگار سمجھے. اور جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ اسے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا. اللہ اسے کبھی بے آبرو نہیں کرتے. ونعم المولا ونعم النصیر. بہترین دوست اللہ، بہترین کام بنانے والا اور مدد کرنے والا اللہ. دل تو چاہا تھا میرا سورہ حج کی آخری آیات کے ساتھ ساتھ سورۃ المومنون کی وہ آخری آیات امام صاحب نے دوسری رکعت میں پڑھی تھی، میں ان پر بھی وہ گفتگو کرتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو ان کا خلاصہ بھی میں نے اس گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے دل میں ہوں. اللہ کرے کہ آج ہماری زندگیاں بدل جائیں اور آج ہم سچی توبہ کریں. تو انشاءاللہ ہم سب توبہ کی کلمات پڑھیں، سچی پکی توبہ کی. اپنی زندگی 100% بدلنے کی نیت کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله فيه من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ اس مجمع کو ولایت کاملہ نصیب فرمائے کہ فرد کو اللہ اپنے اولیاء میں شامل کرے. ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک و صاف کر دے. تھوڑی دیر دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے.